subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. جماعت ہشتم کے 7ویں نظم حقیقی زندگی جسے گوپی ناتھ امن نے تحریر کیا ہے، اس کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا. اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. چلیے شروعات کرتے ہیں. حقیقی زندگی. پہلی بات، پانی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہتا رہے تو صاف رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹھہر جائے تو اس میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے. حرکت اور عمل سے انسانی زندگی میں ترقی ہوتی رہتی ہے. تھک کر بیٹھ جانا یا بیکار پڑے رہنا انسان کے لیے مناسب نہیں. وقت کبھی رکتا نہیں ہے، اسی لیے زندگی کا سفر جاری ہے اور اسی میں جینے کا اصل مزہ ہے. ذیل کی نظم میں اسی خیال کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. یعنی جو عنوان ہے حقیقی زندگی، اس میں گوپی ناتھ امن نے زندگی کے اس اصول کو پیش کیا ہے کہ زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے. اگر ہم رکیں گے، تھکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری تھکاوٹ زندگی کی خوشیوں سے ہمیں دوچار نہ کرائے اور ہم ایک جگہ ٹھہر کر ناکام و نامراد ہو جائے. جان پہچان. منشی گوپی ناتھ امن 1899 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد انٹرنس کا امتحان لکھنؤ سے کامیاب کیا اور تعلیم کے دوران ہی آزادی کی تحریک سے جڑ گئے. اس کی پاداش میں جیل بھی گئے. گوپی ناتھ امن نے نظمیں لکھی ہیں. قومی یکجہتی، ہندوستانی اخلاقیات ان کی نظموں کے موضوعات ہیں. کاروان منزل، عقیدت کے پھول، رابندر ناتھ ٹیگور کو نظر عقیدت ان کی کتابیں ہیں. وہ لکھنؤ کے مشہور اخبار تیج کے نائب مدیر اور ماہنامہ آج کل کی مجلس ادارت کے رکن رہے. 1977 عیسوی میں انہیں ملکی سطح کا اعزاز پدم بھوشن دیا گیا. 1983 عیسوی میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا. چلیے اسے پڑھتے ہیں، اس نظم کو، اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں، اس کے الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور اشعار کی تشریح کریں گے. ابس بغیر تلاطم کے زندگانی ہے، ابس بغیر تلاطم کے زندگانی ہے، سکو پذیر جوانی کوئی جوانی ہے. ابس بغیر تلاطم کے زندگانی ہے، سکو پذیر جوانی کوئی جوانی ہے. ابس یعنی بیکار، تلاطم یعنی طوفان. عام طور پر دریا کی موجوں میں روانی رہنا تلاطم کی غمازی کرتا ہے. سکو پذیر یعنی پرسکون رہنا. تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بیکار یعنی اگر بیکار یا بس بغیر تلاطم کے یعنی بغیر طوفانوں کے، بغیر روانی کے جو زندگانی ہے وہ بیکار ہے. سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے، یعنی جس جوانی میں سکون ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، وہ بھی کوئی جوانی ہوتی ہے. ہے اپنی راہ ذرا مختلف زمانے سے، ہے اپنی راہ ذرا مختلف زمانے سے، مدام چلنا ہی بہتر ہے ٹھہر جانے سے. مدام کے معنی ہمیشہ، متواتر. اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ ہے اپنی راہ ذرا مختلف زمانے سے، مدام چلنا ہی بہتر ہے ٹھہر جانے سے. شاعر کہتے ہیں کہ اپنی راہ جو ہے ذرا مختلف ہے، زمانے سے ہم تھوڑا الگ طریقے سے چلتے ہیں اور ہمیں اس میں بہتری محسوس ہوتی ہے کہ ہمیشہ متواتر ایک جیسا چلا جائے، اس کے بجائے ہم ٹھہر جانے کو، رک جانے کو فوقیت دیتے ہیں. وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہی ہے زندہ جو مرنے کو دل لگی سمجھے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ جو عزیز ہے، یعنی جوانی کی صفت ہے کہ وہ انسان کو کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، ہمیشہ متحرک اور مصروف رکھتی ہے. اس ضمن میں شاعر خود اپنے نظریے کی بات کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی راہ زمانے سے الگ ہے. اس کی نظر میں لگاتار حرکت اور عمل ٹھہر جانے سے، رک جانے سے بہتر ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جنہیں اپنی جان بہت پیاری ہے وہ لوگ ڈر ڈر کر جیتے ہیں. زندگی کا لطف تو ان سے پوچھو جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں.
وہی ہے زندگی جو مرنے کو دل لگی سمجھے۔ نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کا لطف تو ان سے پوچھو جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ جس سر میں کوئی سود نہ ہو، کوئی سودا نہ ہو، وہ بھی کیا سر ہے جو دل جوش سے خالی ہو، مٹی ہے اور پتھر کی طرح ہے، اور ہم اس کی بے نیازی کو سمجھ سکتے ہیں۔ نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، جھکے نہ سیل حوادث میں بھی کبھی جو سر ہے۔ اب سودا کے معنی جنون، دیوانگی، خاک پتھر معمولی چیزیں، اب سیل یعنی پانی کا بہاؤ، پانی کا سیل حوادث، سیل یعنی پانی کا بہاؤ، حوادث بہت سے حادثے کی جمع کو کہتے ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ جو دل جوش سے خالی ہو وہ مٹی اور پتھر کی طرح ہے، ہم اس سر کی بے نیازی پر قربان ہوتے ہیں جو حادثات کی پرواہ کیے بغیر عمل پیرا ہو۔ جو مشرق کا تحمل ہے یا قناعت ہے، جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے۔ مصنف اس شعر میں کہتے ہیں تحمل کے معنی برداشت کرنا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مشرقی تہذیب میں قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے، لیکن شاعر کے نزدیک یہ ایک موت کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں خطا معاف ہو، ہمیں معاف کرنا، لیکن اگر ہم قناعت سے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ ہم مردہ ہیں۔ ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ علامت یعنی نشانی کو کہتے ہیں، قناعت یعنی تھوڑی چیز پر راضی ہونا، خوش ہو جانا۔ اب شاعر اس شعر میں کیا کہتے ہیں کہ شاعر کے نزدیک یہ موت کی علامت ہے۔ خواہشات اور تمناؤں سے انسان سرگرم عمل رہے تو زندگی جینے کا لطف آتا ہے، اور دل میں ہمیشہ آگ بھڑکتی رہنا چاہیے، اور جو سینے میں آگ بھڑکتی رہے گی تو انسان کی زندگی میں لطف آتا رہے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں اس نظم کا خلاصہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم الفاظ معنی دیکھیں گے۔ اس نظم میں شاعر عمل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بغیر حرکت اور ہلچل کے زندگی بیکار ہے۔ جوانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، مصروف رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی راہ زمانے سے مختلف ہے۔ اس کی نظر میں لگاتار حرکت اور عمل ٹھہر جانے سے بہتر ہے۔ جنہیں زندگی بہت عزیز ہے وہ ڈر ڈر کے جیتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ وہی جانتے ہیں جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ جینے کے لیے امنگ اور کوئی دیوانگی ضروری ہے۔ جس دل میں جوش اور جذبہ نہ ہو وہ مٹی پتھر کی طرح ہے۔ مشرقی تہذیب میں قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ موت کی علامت ہے۔ خواہشات اور تمناؤں سے انسان سرگرم عمل رہے تو زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔